دوستو چائنا دنیا کی ایک ایسی فوج بنا رہا ہے جو نہ ہی ہم پر بندوقوں سے حملہ کرے گی اور نہ ہی جہازوں سے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس فوج کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ دوستو چائنا ہیکرز کی ایک ایسی فوج بنا رہا ہے جو جنگ کی صورت میں پوری دنیا میں فائبرز حملے کرے گی۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کیسے۔ سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹک ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو کینیڈا کا ایک شہر وینکوور ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا ہیکنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں دنیا کے تمام ہیکرز آتے ہیں اور اپنی اپنی صلاحیت دکھاتے ہیں۔ اس ہیکنگ کمپٹیشن کا نام پون ٹو آن ہے۔ کمپٹیشن میں ہیکرز کمپنیوں کے سافٹ ویئرز کو ہیک کرتے ہیں اور سیکیورٹی فالز اور لوپ ہولز جیسی نکالتی ہیں، جس کے بدلے انہیں کیش پرائز ملتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں کیش پرائز $15,000 سے لے کر $1 بلین تک ہوتی ہے۔ سب سے بڑا کیش پرائز اسے دیا جاتا ہے جو کسی کمپنی کے سافٹ ویئر میں کوئی ایسا فلو ڈھونڈتا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہ ڈھونڈا ہوا ہو۔ اسے زیرو ڈے وینرابلٹی بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی ہیکر ایسا فلو ڈھونڈتا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن انہی کمپنیوں کو دی جاتی ہے، جیسے کہ گوگل، مائکروسافٹ اور سب اسی لیے کیا جاتا تھا تاکہ کمپنیاں نئی اپ ٹو ڈیٹ ریلیز کر کے اس فلو کو ٹھیک کر سکی، اور ہیکر کو اس کے بدلے ملتا ہے لاکھوں کا کیش پرائز۔ کئی سال چائنیز ہیکر اس کمپٹیشن میں آگے رہتے تھے، چاہے وہ پون ٹو آن ہو یا کوئی اور ایتھیکلی ہیکنگ کمپٹیشن۔ لیکن 2017 میں اچانک سے سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ چائنیز ہیکر جو دنیا کی تمام ہیکنگ کمپٹیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اچانک سے کہیں غائب ہو گئے۔ کے بعد دنیا میں کتنے بھی کمپٹیشن ہوئے، سب نے چائناز ہیکرز کی کمی محسوس کی۔ تو اس کی وجہ تھی چائنا کی ایک بڑی سائبر سیکیورٹی فرم کمپنی کی طرف سے ایک رینڈم میسج ریلیز ہوا جس نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا۔ یہو 360 چائنا کی ایک بڑی سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنیز ہیکر اپنی ونرابلٹیز باہر جا کر کیوں دکھاتے ہیں۔ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جیت صرف اور صرف ایک خیالی جیت ہے۔ جو ونرابلٹیز یہ باہر جا کر دکھاتے ہیں ان کی قیمت چند لاکھ ڈالرز نہیں ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد چائنیز ہیکر نے انٹرنیشنل ہیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لینا بند کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ انہیں یہ کرنے کے لیے چائنا گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے، کیونکہ چائنا گورنمنٹ نے اس بات کو بڑا سیریس لیا تھا۔ چائنا نے بین لگا دیا کہ چائنیز ہیکر انٹرنیشنل ہیکنگ کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد فوراً چائنا نے ایک ہیکنگ کمپٹیشن لانچ کیا جس کا نام انہوں نے انفو کب رکھ دیا۔ یہ پوری دنیا کے لیے اشارہ ہے کہ چائنا اپنے آپ کو سائبر وارفیئر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ انفو کب میں کیش پرائز $2 ملین تک کر دیا گیا اور اسے یہو 360 کے ایک ریسرچر نے جیتا۔ اس کا نام اور فوٹو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نے بہت ہی ڈینجرس ہیک پکڑا تھا، وہ بھی آئی فون میں۔ نے سفاری براؤزر کے ذریعے اٹیک سٹارٹ کیا اور آئی فون کے کور سسٹم میں ایک فاؤنڈ لوپ ہول تلاش کیا، پھر ایک ویب براؤزر کے ذریعے پورے آئی فونز کو کنٹرول کر لیا۔ اس کا مطلب کسی بھی موبائل میں وہ براؤزر اوپن کیا جائے تو وہ موبائل اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر ویب بھیجنے والے کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ امریکہ کے پون ٹو آن اور چائنا کے انفو کلب میں فرق یہ تھا کہ وہ ہول ڈھونڈ کر ڈائریکٹلی کمپنی کو دیتے تھے اور انفو کب کمپنی کو تو دیتے تھے پر وہ چائنا کے ذریعے، یعنی کہ چائنا کی گورنمنٹ کے ذریعے۔ یہی ہولز بلیک مارکیٹ میں بیچا جائے تو پتہ نہیں کتنے ہی اربوں ڈالرز کا بکے اور اسے گورنمنٹ اور کریمنل یوز کر کے پوری دنیا کے موبائلوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے تھے۔ اس سرپرائز تو تب ملا جب گوگل نے ریسرچ پیپر لانچ کیا اور اس میں بتایا کہ جو اٹیک انہوں نے ریل ورلڈ میں پکڑے وہ اٹیک کروف سے ملتے جلتے تھے، یعنی چائنا کے اٹیک سے ملتے جلتے تھے، پر گوگل نے یہ نہیں بتایا کہ ان ہیک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو واقعی پسند آئی ہے اور آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔